نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مکتوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے خزان سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسٹار ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض بھائی ایک بار پھر مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک تعزیتی ویڈیو ہے، اور تعزیتی ویڈیو اس لیے میرے دل میں آئی کہ میں کچھ دن انتظار کرتا رہا کہ کچھ دن پہلے جو حالات ہوئے تھے، اسپیشلی جو مری میں جو کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ کافی سارے ہمارے جوان بہنیں بیچ میں شہید ہو گئے تھے، وہاں پہ وزٹ کے لیے گئے ہوئے تھے اور مسافر تھے اور شیئر کے لیے گئے ہوئے تھے، بچوں کے ہمراہ گئے ہوئے تھے۔ ایک ٹور ہوتا ہے، ان کے پروگرام ہوتا ہے جو کہ گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک اچھی نیت پہ گئے ہوئے تھے سیر و تفریح کے لیے، تو آؤٹنگ کے لیے، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ وہاں پہ ہماری موت واقع ہوگی اور وہاں پہ کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن کریٹ ہوں گی جہاں پہ جو ہے نا زندگی کے جو دیگر ضروریات زندگی ہوں گی وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گی اور مختلف پریشانی میں ہم گر جائیں گے۔ اور نہ ان لوگوں کی ایسی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جو وہاں کے جو اسپیشلی جو کاروباری طبقہ ہے جو وہاں پہ آلریڈی کاروبار کر رہا ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار وہ ایسی قسم کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کریں گے کہ ایک انڈا جو ہے وہ ہمیں 500 روپے کا دیں گے، اور ایک رات جو ہے 50,000 60,000 70,000 روپے میں وہ جو ہے نا ہمیں مجبور کریں گے، ایک کپ چائے پتنی ہزاروں میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کہاں کا انصاف تھا، پاکستان تھا۔ اور لیکن دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں، ایسی باتیں سن کے اور ایسے حالات دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کافی چند ویڈیوز میں نے دیکھی، اس سے بھی پتہ چلا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو گئے ہوئے تھے ان سے بھی سنا تو بہت دکھ ہوا کہ بھئی ایسی قسم کی صورتحال میں پھر جو ہے نا اتنی سختی ہو اور پھر ایک آفت سی آ جائے، وہاں پہ جو ہے نا ایک برفانی طوفان سا آ جائے اور وہاں پہ کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن کریٹ ہو جائے اور اس میں ہم کسی کو سپورٹ نہ کریں۔ پھر اسپیشلی وہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے جو کاروبار کو لے کے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ لیں، روپے کی چیز جو ہے وہ ہزاروں میں بکے، تو یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے صورتحال میں حکومت بھی ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی مشینری ٹائم پہ پہنچائیں، اور ایسے صورتحال سے جو وہاں پہ اسپیشلی جو پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہو، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جو سیر پہ گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی سچویشن کریٹ ہو، تو یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ اور اسپیشلی مری کے لوگ جو ہیں وہ کوئی برے لوگ نہیں ہوں گے، وہ بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے چھوٹے بڑے وہاں پہ۔ تو 5 انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، محبت والے بھی ہوتے ہیں، دکھ درد والے بھی ہوتے ہیں۔ تو افرین ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ایسے حالات میں بھی شاید لوگوں کو سپورٹ کیا ہو، کسی کی خدمت کی ہوگی، کسی کو یعنی کہ مسافروں نے ایسا سنا ہے کہ مسافروں کی خدمت کی ہے، ایسے ایسا یوتھ تھا ہمارا الحمدللہ، ایسے بچے ہیں ہمارے جو وہاں پہ اتنی سخت سردی کے باوجود، یعنی کہ اتنی ٹف سچویشن کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو سپورٹ کیا، لوگ وہاں سے ان کو موو کروانے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے نا اسپیشلی ہمارے پاک فوج نے بھی کافی اس میں جو ہے نا کافی کوشش کی اور جو ہے نا راستے صاف کیے اور ان کی مدد کی، پاک فوج بھی جو ہے نا وقت پہ پہنچی۔ تو ایسے حالات جو اسپیشلی کاروباری طبقہ ہے ان سے بڑا، یعنی کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، اور جو ہے نا ایسے حالات میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یا یعنی کہ اتنی لالچ کی ہوس ہم پہ چڑھ جائے کہ ہمیں کسی کی زندگی جو ہے وہ نظر نہ آئے، بیچ میں بچے مرنے لگیں، لوگ مرنے لگیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو، تو کم از کم اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے یہ جو مسافر یہاں سے جو گئے ہوئے تھے جو سیر کے لیے، ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ جو لوگ وہاں پہ میزبان تھے اور جن سے جو ہے نا ان کا کھانا پینا نصیب میں لکھا ہوا تھا، جو ان کی جو ہے نا وہاں پہ جو ہوسٹس تھے جو ہے نا ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، یہ سب پوچھ ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا عنقریب دیکھیں موت جو ہے، موت ایک امانت ہے، زندگی بھی ایک امانت ہے، اور موت بر وقت ہے اور بر وقت آئے گی، اور جب انسان کی جب موت آتی ہے پھر جو ہے یہ بہت ہی توبہ استغفار کرتا ہے، اس کو ساری حقیقتیں نظر آ جاتی ہیں، رب ذوالجلال کا سارا نظام اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر یہ بہت ہی توبہ استغفار کرتا ہے، بہت ہی معافیاں مانگتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا وہ معافی والا راستہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میری یہی درخواست ہے اپنے چینل کی وساطت سے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، موت آنے سے قبل ہی اپنی موت کی تیاری کر لیں،
اور جو ہے یہ جو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ان حالات کا مقابلہ کریں، شیطانی حرکات سے دور رہیں، دینی لوگوں کو سپورٹ کریں، دین والے لوگوں سے بیٹھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی محبت میں ڈوب جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پہ آ جائیں، اپنے ملک پاکستان کو ترقی دیں اور اپنے ملک سے ایسے گندے عناصر ختم کریں جو اس ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو اس ملک کو تباہی پہ لانے والے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف ہو جائیں، خدا را اپنے ملک کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں اور جو ہے اس ملک کو آباد کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان جو ہے فرسٹ پرائرٹی پہ ہے، ہم غریب فقیر لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، بہت ہی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے، جس مقصد سے آزاد ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے مقصد سے آزاد ہوا ہے۔ اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرنے کی نیت سے جو ہے یہ ملک یہ آزاد ہوا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، اچھی ڈیلنگس کے ساتھ، تاکہ جو ہمارے تاثرات ہیں پوری دنیا والوں کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستانی جو ہیں ایک گریٹ قوم ہے اور ایک بہادر قوم ہے اور ہر حالات کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہم سن رہے ہیں جناب والا کہ مری میں ایسے حالات پیدا ہوں، جو کاروباری طبقہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے جو نا، تو میں اپنے جو جتنے بھی جو وزٹرز ہیں، جو میرے بہن بھائی جاتے ہیں مری کے لیے، تو ان سے میں یہ خواہش کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ جیسے کہ ہم لوگ چوہوں کے لیے وہ لٹ لگتے ہیں نا، چوہوں کے لیے، چوہا مارنے کے لیے، چوہا پکڑنے کے لیے لٹ رکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی ٹماٹر رکھ کے یا کوئی روٹی کا پیس رکھ کے یا کوئی بریڈ کا پیس رکھ کے چوہے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی چوہا اس میں پھنس جائے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے پہلے سے جو ہے نا ایک جال بچھایا ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے اور ان کو ہم اس طریقے سے کاٹیں گے، ان کے پاس سورسز نہیں ہوں گے، کمبل نہیں ہوں گے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، چائے شے نہیں ہوگی، انڈے نہیں ہوں گے، کھانا نہیں ہوگا۔ تو ایسے حالات آپ بھی پیدا نہ کریں، آپ بھی خدا را بائیکاٹ کر لیں، ایک سوشل بائیکاٹ، مری والے جتنے بھی جو بزنس طبقہ ہے، جو حالات جو پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اتنی قیمتی جانیں جس میں لوگ چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، بچے وفات پا گئے ہیں، ان کے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کے غلط یعنی غیر ہمدردانہ رویے کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے نا، کافی ہمارے مائیں بہنیں پریشان ہوئی، ان کی اولاد وہاں پہ فوت ہو گئی ہے اور ان کو یہ نقصان ہوا ہے، اور اتنی تکلیف سے ایسے لوگ جو وہاں سے پہنچے ہیں۔ تو خدا را ایک سوشل بائیکاٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اور صرف مری والوں کے ساتھ نہیں، پورے ملک میں۔ آپ کو پتہ ہے اگر پورے ملک میں اگر ایک بندہ ایک چیز مہنگی دے رہا ہے اور جو ہے نا وہ سوسائٹی سے ہٹ کے دے رہا ہے اور ملک کو قوم کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان لوگوں کی بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہو جائیں، ان سے سوشل بائیکاٹ رکھیں، ان لوگوں کے قریب ہی نہ رہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈیولپ کریں جو ایمانداری سے اپنا کاروبار کو لے کے جائے اور جو ایمانداری سے آپ کو سہولت سلف دے، آپ سے اچھے پیسے لے، یعنی کہ اپنے وہ جائز منافع کے ساتھ، جو اس کا جائز ریٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا، اگر آپ کو وہ یعنی کہ اگر وہ مناسبت سے کمائی کرتا ہے 10%، 5%، 7% یا 15%، اگر یہ ایک مناسب اگر وہ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ناجائز کر رہا ہے کہ وہ جو نا روپے کے پیچھے وہ روپے کے پیچھے پتہ نہیں وہ کتنے % زیادہ، یعنی کہ 100 سے بھی زیادہ، 150% سے بھی زیادہ وہ لیتا ہے، تو خدا را ان لوگوں کو جو ہے نا بائیکاٹ کیجیے، اور ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کو موقع ہی نہ دیں، آئندہ کے بعد ایسی سیر والی اسپاٹوں پہ جائیں نہ آپ لوگ کہ ایسے موقع پیدا ہوں اور جو ہے نا وہاں پہ یہ عذاب بنے۔ تو خدا میں یہی درخواست کروں گا، اور یہ جو کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں وہ لالچ میں آ کے جو ہے نا وہ پیسے کی لالچ میں آ کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ تو اپنے ایک چھوٹے سے چینل کی وجہ سے، چونکہ میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں، میری آپ سب سے محبت ہے، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، تو خدا را دینی لوگوں کو سپورٹ کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برائیت سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، سوسائٹی کو غلط ہونے سے بچائیں۔ یہ اگر ایک بندہ سوسائٹی کو غلط کر رہا ہے، اگر اس کی موت واقع ہوگی تو ساری چیزوں کا یہ ذمہ دار ہوگا، موت کے بعد بھی ذمہ دار ہوگا۔ تو میرے دوستوں، مختصر سی زندگی ہے، یہ ایک امانت ہے، تو اس امانت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، ہر نعمت پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو خصوصاً تعزیت ہے میرے ان گھرانوں سے جن کے بچے وہاں پہ فوت ہو گئے ہیں، یا جو کچھ فیملیز جن کو وہاں پہ حادثات پیش آئے ہیں اس سیر گزر میں، تو بہت دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں اپنے پروگرام کو سعادت سے ان کے حق میں آپ بھی ساتھ مل کے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ان کے حق میں پڑھیے گا کہ ایک تعزیتی ہم لوگ کلام پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہم بخشیں، تاکہ اللہ پاک ان کی جو ہے نا آخرت کی زندگی اچھی کرے، اور جو دنیا دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم دنیا کی زندگی اچھی کرے۔ تو دعا کریں کہ ان کے حق میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، ہم نے آپ کی توفیق سے سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھا، اس کے تمام اجر کو ہم نے یا اللہ آپ کی رضا کے لیے جتنے بھی مرحومین ہیں مری سانحہ میں، یہ جو ویورز پہ جو گئے ہوئے تھے، جو ہمارے بھائی بہن گئے ہوئے تھے وہاں پہ جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے حق میں یا اللہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے تمام اجر کو ان کی روح کی ایصال ثواب کے لیے اللہ نے بخش دیا۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حالات پہ رحم فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرما، اور ایسے حادثات سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دین رچولی ترقی سے ہمکنار فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ دین اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر تکلیف سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس قوم کے حال پہ رحم فرما، ہمارے قوم کو یا اللہ ہمارے پاکستان کے قوموں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو یا اللہ ہر قسم کی آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ جو اسپیشلی ہمارے فوج پاکستان ہے، یا اللہ ہمارے بچے ہیں اس میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ جو وہاں پہ جو ہے نا بیچارے دن رات اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ وہ سرحدات پہ جو خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے غریب طبقے کے بچے ہیں، یا اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے فوج پاکستان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے فوج پاکستان کو پورے عالم میں ان کو ایک الگ سے مقام عطا فرما، ایک بہترین مقام عطا فرما۔ اس ملک کو یا اللہ اس ملک کو ان کی برکت سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی جو گورنمنٹ ہے، یا اللہ چاہے ظاہری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یا جو پریویسلی جو گورنمنٹ چلی جا چکی ہیں، جو آ رہی ہیں، اللہ تیرے حکم سے آتی ہیں، تیری نظر میں ہے، تو اللہ سب کو بہتر کر دے، اس ملک کے لیے بہتر کر دے کہ اللہ ہمارے یوتھ کو جو ہے زندگی نصیب فرما، ہمارے ماں بہنوں کو زندگی نصیب فرما، ان کی دعا میں اللہ اس ملک کے لیے ہم سب کا حصہ فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، ہدایت کو عام فرما، بے دینی کو اڈوں کو ختم فرما، اور ہم سب کا شوق دین کے ساتھ پیدا فرما، قرآن کے ساتھ پیدا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنا، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جس سانحہ میں جو یا اللہ جو مری کے واقعے میں جتنے بھی ہمارے یا اللہ وفات پا چکے ہیں، جو ہمارے عزیز تھے، یا اللہ ہمارے یار دوست تھے، بہن بھائی تھے، ہمارے پاکستانی، سب کی معافی فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، ان کے بچوں کو یا اللہ خوشحال فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ شہر مسلمان کو متحد فرما۔ یا اللہ ہمارے بازاروں میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے بہنوں بچیوں کی زندگی میں، ہمارے بڑوں کی زندگی میں، ہمارے چھوٹوں کی زندگی میں، سب کی زندگی میں اللہ دین کو زندہ فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقے زندہ فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زندہ فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے زندہ فرما۔ یا اللہ شیطانی طریقوں سے بچا، غیر جتنے بھی اس ملک کے ہمارے ملک پاکستان کے جڑے کھوکھلے کرنے پہ تلے ہوئے، یا اللہ ان کے شروں سے اس ملک کو آپ محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے غلط حرکات سے اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے فوج پاکستان کو، ہر قسم کے اللہ اور ہمارے عوام کو یا اللہ قسم کی آفت تکلیفات سے محفوظ فرما۔ اس ملک کو باغ و باغ کر دے، اس ملک کو پھول و پھول کر دے، اس ملک کو خوشحال کر دے، اس ملک کے ہر باسی کو خوشحال کر دے، اس ملک کے ہر بچے کو خوشحال کر دے، اس ملک کے ہر بڑے کو خوشحال کر دے، اس ملک کے ہر بچے کو یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت کروا دے، یا اللہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دین اسلام کو غالب فرما دے، کفر کو مغلوب فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھی کفار ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، جہنم کی آگ سے پر، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو اس ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر پاکستان کے بچے ملک پاکستان کے سپاہ سالار بنا، اس ملک کو آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، جس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھی مدد فرما، ان کی بھی یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، پریشانی دور فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر، یا اللہ اس ملک کو آباد فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہمارے پاکستان کو ہدایت کا، خوشی کا ذریعہ بنا، ہمارے سب کے بیچ میں محبت کو پیدا فرما، آمین آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ
ہمیں دونوں جہان کی خوشی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جہنم کی آگ سے بچا، جن فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. علماء کرام کے ساتھ بیٹھک نصیب فرما، علماء کرام کی خدمت نصیب فرما. آمین ثم آمین. ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرما. آمین. دیندار لوگوں کی خدمت نصیب فرما، دیندار لوگوں کی محبت نصیب فرما. آمین. تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنا، ہمارے ہر نیک عمل کو اپنے رضا کے لیے خالص کر دے. آمین. یا اللہ ہمارے ملک کے بچے کو خوشحال کر دے. آمین. ہر قوم کے بچے کو خوشحال کر دے. آمین. سب پہ حال رحم فرما، سب کو جہنم کی آگ سے بچا. آمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.